سورۃ المؤمن کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے، حامیم، اس کتاب کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد علم والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، بہت سخت عذاب دینے والا صاحب فضل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جہاں عذاب کا ذکر ہے وہیں ساتھ اس کی رحمت کا بھی ذکر ہے، کہیں پہلے عذاب کا ذکر بعد میں رحمت کا ذکر، کہیں پہلے رحمت کا ذکر بعد میں عذاب کا ذکر۔ یہ دونوں چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو پھر عملی زندگی درست گزرتی ہے، اگر ایک ہی سمت کی طرف دھیان رہے تو عملی طور پر خرابی آ جاتی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن معجزے دے کر بھیجا، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا۔ اب اس میں کیا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جادوگر کہنا یہ معمول رہا ہے، مشرکین کا، کفار کا، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو کائنات میں سچے ترین لوگ تھے، ان کو جھوٹا کہنا بھی ان لوگوں کا معمول رہا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے برا کام کیا تو اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، جتنا برا کام کیا ہے اتنی سزا ملے گی اگر سزا اللہ نے دینا چاہا۔ اور جس نے نیک کام کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جس میں جتنی نیکی کی اتنا نہیں اجر ہوگا۔ گناہ کرنے والوں کو جتنا گناہ اتنی سزا تھی، اور نیکی کرنے والوں کا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ رزق دے گا تو وہ بھی بغیر حساب کے دے گا، بے حساب و کتاب اپنی عنایتیں ان پر فرمائے گا۔ اس سے آگے ارشاد ہے، بے شک جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آتی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوس ہے۔ یہ ایک پرانا اور تازہ مسئلہ ہے، پرانا بھی ہے اور تازہ بھی مسئلہ ہے، یعنی ہمیشہ یہ رہا ہے، کفار میں بھی اور گمراہوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دلیل ہے، واضح پتہ ہوتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن انکار اس لیے کرنا ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں گے تو پھر ہماری وہ بات نہیں رہے گی، ہمارے گروہ کی جو سچائی ہے وہ غالب نہیں رہے گی۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے، بدر کی لڑائی سے پہلے بڑی بحثیں ہوئیں، مشرکین میں بڑی باتیں ہوئیں، کہنے لگے یار تمہیں پتہ تو ہے وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سے یہ مشورے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم سب جانتے ہو کہ انہوں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، تو پھر کیوں ہم جھگڑا کر رہے ہیں، کیوں ہم ایسے جنگ کر رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے، بھئی اگر یہ بھی ہم نے ان کی مان لی تو ہمارے پاس جو ہے مکہ شریف کی سرداری کی کیا حیثیت رہ جائے گی، تو پھر ہماری کیا وقت رہ جائے گی اگر یہ بھی ہم بنو ہاشم کی سچائی یہاں پر مان لیں۔ تو کبھی کبھی حق کا انکار صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پھر وہ میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، یا ہمارے گروہ کا جو ایک موقف دیرینہ رہا ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے اس میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے یہ اپنے جھوٹے یا کمزور دلائل پر اٹکے رہنا اور قرآن و حدیث کے دلائل کو چھوڑ دینا، یہ کفار کا طریقہ ہے،
اور یہ کس بات کی ہوس ہے کہ میں بڑا رہوں اور میری بڑائی رہے۔ اب اس سے آگے بہت پیارا ارشاد ہے، پچھلے سال بھی میں نے بیان کیا تھا اس پر، لیکن بڑا اہم مقام ہے، خصوصاً رمضان کریم کی حسین راتوں میں۔ ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو نا، دعا مانگو مجھ سے تو میں قبول فرماؤں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے خود کہتا ہے بندے مانگ مجھ سے، مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ بندہ گمان کر میرا رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے نا ویسا ہی میں کر دیتا ہوں۔ میرا رب مجھے سزا دے کے کب خوش ہوگا؟ وہ تو مجھ پہ کرم کر ہی دے گا نا۔ دیکھو اس نے رمضان کریم عطا فرما دیا، اس نے قرآن کریم عطا فرما دی، یہ سب مجھ پہ کرم کرنے کے بہانے ہی تو ہیں۔ تو جب اس کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے اور میں بھی اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں تو پھر کرم تو ہو ہی جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو امام بخاری نے لکھا ہے اس حدیث کو۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا فرمانے والا، بہت کریم ہے، بڑا حیا کرنے والا، بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ گزر رہے ہوں کہیں، کوئی ایک دم آپ کے سامنے ایسے ہاتھ کر دے تو دل تو چاہے گا یار اس نے ہاتھ پھیلا دیا چلو میں کچھ دے ہی دوں، دل میں تھوڑا سا آتا ہے نا۔ فرمایا اللہ بڑا ہی حیا والا ہے، اس کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے تو وہ خالی نہیں لوٹاتا، عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کوئی موقع ہو، کوئی کبھی بھی موقع ملے تو دعا مانگ لینی چاہیے، وقت تھوڑا ہو وقت زیادہ ہو۔ ہم نے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ جیسے کسی نے کہا جی میرے اس کام کے لیے دعا کریں، یہ نہیں کہنا اچھا کریں گے، اسی وقت دعا کر دیں۔ چلے موقع مل گیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کو، اسی وقت دعا کر دیں، ہمارا کیا خرچہ آئے گا؟ دعا کرنی ہے قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، تو کوئی موقع ملے کوئی بہانہ ملے دعا سے نہیں ہچکچانا چاہیے، دعا مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے رب کریم خوش ہوتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، پس عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کو زنجیروں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا سخت گرم پانی میں، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ دنیا میں اللہ کی باتوں کا، آیتوں کا انکار کرنا منکرین کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے دن ان کو زنجیروں میں ڈال کر گھسیٹ کر پھر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے آگے ارشاد ہے اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں،
اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایات کا، کتنی کرم نوازیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں برکت رکھی، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں میں مقدر کی، جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے۔ اب جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مقرر فرمائے، ان کا مقصد وہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، تو یہاں پہ فرمایا ان میں برکت رکھی ہے، پہاڑوں میں برکت رکھی۔ دیکھیں، پہاڑوں کے اوپر جو برف جمتی ہے، گرمیوں کا سارا سیزن وہ جمی ہوئی برف فائدہ پہنچاتی ہے۔ ابھی ایک ہمارے مہمان آئے شاہ صاحب سوات سے، تو وہ کہنے لگے اس بار اچھی برف ہوئی ہے، گرمیاں بہترین گزر جائیں گی۔ میں نے کہا برف اب پڑی تو گرمیاں کیوں بہترین گزریں گی؟ کہتے اب تو جم گئی ہے نا، تو جیسے جیسے گرمی بڑھے گی اس کا پانی آئے گا، اور پوری گرمیوں کے سیزن میں ہمارے چشمے جو ہیں وہ آباد رہیں گے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے نا، تو بہت ساری برکات اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے بنانے کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں ہمارے لیے رکھی ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، رفتہ رفتہ سائنس ان سے آگاہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا۔ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ زندگی میں جو گناہوں پر مصر رہے، ڈٹے رہے، گناہ ہی کرتے رہے۔ کیوں ایسا کرتے رہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان پر ایسے ساتھی یعنی شیاطین مسلط کر دیے تھے جو ان کے برے کاموں کو انہیں اچھا کر کے دکھاتے رہے، اور وہ اپنی ان برائیوں پر مطمئن رہے۔ اس سے آگے ارشاد، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنا کرو، اس کی قرات کے وقت لغو باتیں کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو کفار کا یہ طریقہ ہوتا تھا، ان کو پتہ تھا، مشرکین جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان حق ترجمان سے جو نکلتا ہے لوگ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں، اور یہ بات سننے والے کے دل میں اترتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس وقت یہ پڑھتے ہیں، جس وقت یہ پڑھیں، جس وقت یہ سنائیں، اس وقت تم شور کرو، لغو باتیں کرو، بیہودہ باتیں کرو، کہیں میوزک کی محفلیں سجا لو تاکہ لوگ ادھر سے توجہ ہٹا کر ادھر مصروف ہو جائیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ قرآن مجید میں کوئی چاہے تو ایڈیٹنگ کر نہیں سکتا، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی نقطہ اس میں کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس میں سے نکال سکتا۔ فرمایا اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ کتاب بہت حکمت والے حمد کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس سے آگے 25 پارے کا آغاز ہو رہا اور ارشاد ہے، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہترین بات ہے نا جی۔ اسی نے مصیبت دور کرنی ہے نا، تو دکھ میں اس کو نہیں یاد کرنا تو اور کس کو یاد کرنا ہے؟ تو مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا ہے، لیکن راحت میں اللہ کو یاد نہ کرنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ ایمان والے کا کام یہ ہے دکھ میں بھی رب کو یاد کرے، راحت میں بھی رب کو یاد کرے۔ کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تب بھی اسی کو یاد کرے، اور جب اللہ آسانی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، شادی کا موقع ہو، بچے کی ولادت کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، پھر بھی اسی رب کو یاد کرے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ شورا ہے، شورا یعنی جیسے مشورے سے شورا ہے۔ حامیم عین سین قاف، اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔
وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی نازل فرماتا رہا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ بہت بلند بہت عظیم ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اسی کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دیکھیں دین کی طرف آنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، اللہ چن لیتا ہے، توفیق دیتا ہے، لیکن توفیق دیتا کسے ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کے دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک قدم جو اٹھائے نا تو پھر اللہ بہت قریب کر لیتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرے تو اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے، تھوڑا سا قدم بڑھائے تو اللہ کریم اس کے قدموں کو تیز کر دیتا ہے۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف 4 ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی۔ انصار صحابہ حضور کی بارگاہ میں تحائف لے کر آئے، حضور آپ نے بڑی محنت کی ہے، اس کے بدلے میں یہ قبول فرمایا، فرمایا نہیں چاہیے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوگی، آپ ان کو کہہ دیں میں نے جو بھی محنت کی ہے مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہاں الا المودۃ فی القربى، قرابت کی محبت میں تمہیں کہوں گا۔ قرابت کون ہے؟ قرابت والی مودت، اس سے کیا مراد ہے؟ 2 تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے کفار تمہاری میرے ساتھ قرابت داری بھی تو ہے، تم بھی تو قریش ہو، اوپر جا کے سلسلہ نسب تو ملتا ہے، اسی کا لحاظ کر لو، اتنا ظلم اتنی زیادتیاں، میں تمہیں رب کا پیغام دیتا ہوں تم رستوں میں کانٹے بچھاتے ہو، اور تم کیا کیا ظلم نہیں ڈھارے، کم از کم اپنی قرابت کا ہی لحاظ رکھ لو۔ اور اس کی ایک اور تفسیر جو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کو بیان فرمایا وہ یہ ہے میری قرابت سے محبت کرو، یعنی میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت یعنی سورۃ الشورى کی جب یہ آیت 23 نازل ہوئی تو مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ یہاں جو بیان ہوا کہ قرابت سے محبت کرو، وہ کون قرابت دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کے بیٹے، یہ ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا تم پر واجب ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نے صحابہ کے ستاروں سے رہنمائی بھی لی اور اہل بیت کی کشتی سے بھی پیار کیا ہے، انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام شورا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں،
اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کرے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی۔ مشورہ کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سن چکے ہیں، بدر کی رات مشورہ لیا، اور جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی، بہت سے قیدی پکڑے گئے، تو پھر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ بھی حضور نے مشورہ کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے مشورہ طلب کرے تو وہ اس کو مشورہ دے۔ بہت سارے معاملات کی درستگی اچھے مشورے پر ہو جاتی ہے، اور بہت سارے معاملات کی خرابی غلط مشورے پر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مشورہ مانگنے والا کسی سے مشورہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں کچھ الجھاؤ ہے، کنفیوژن ہے، وہ کسی ایک سمت میں اس کا ذہن نہیں جا رہا، فیصلہ کر پا نہیں رہا، تو پھر وہ کسی سے رائے لے لیتا ہے کہ تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب وہ جو مشورہ دے رہا ہے نا، اس کی ذمہ داری کہ صحیح مشورہ دے، اس میں یہ نہ سوچے کہ میں اگر اس کو صحیح مشورہ دوں گا تو میرے فلاں کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جو درست مشورہ ہے وہی دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کسی بات کا مشورہ طلب کیا جائے تو وہ اس بات کا امین ہے۔ اب یہ امانت ہے اس کے پاس۔ کیا امانت ہے؟ دو چیزیں اس میں۔ ایک، جو جب کسی نے مشورہ مانگا ہے تو وہ ظاہر مشورہ لینے کے لیے اس نے ساری بات بتانی ہے نا، دل کی بات، کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے مجھے مشورہ دو۔ اب جو دل کی بات اس نے بتائی، یہ ہے اس کا راز۔ اب اس نے تو مشورہ لینے کے لیے مجبوری تھی، اس کی نے تو بتانا تھا، لیکن جس کو بتا رہا ہے وہ اس کے راز کی حفاظت کرے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے مشورہ طلب کرے تو اب وہ امانت دار ہے، یعنی امانت صحیح تبھی ادا کرے گا جب وہ صحیح مشورہ اس کو دے گا۔ اب مشورے کی امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری شہزادی حفصہ جب بیوہ ہوئیں تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں مزید نکاح کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اور شادی کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں پھر میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بات کی، تو عرب میں یہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بیٹی والے بات نہیں کرتے، حالانکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے پھر ابو بکر صدیق سے بات کی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اگر آپ سے کر دوں، تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ نہ۔ کہتے ہیں مجھے عثمان کی بات بری نہیں لگی تھی، لیکن ابو بکر کی خاموشی مجھے اچھی نہیں لگی کہ یار ہاں نہیں کرنی تو نہ تو کرو نا، نہ بھی نہیں کی ہاں بھی نہیں کی۔ کہتے کچھ دن گزرے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ اب اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ کے ساتھ پھر نکاح فرمایا، تو وہ بن گئی مومنوں کی ماں، ام المؤمنین کا شرف انہیں نصیب ہو گیا۔ اب جب یہ شادی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم سے کہنے لگے، بھائی فاروق، بھائی عمر، تو مجھ سے ناراض ہے مجھے پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ساتھ نکاح کے بارے میں مشورہ کر چکے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیتا تو حضور کے راز میں امانت نہ رہتا، اس میں خیانت ہو جاتی نا۔ تو رسول اللہ کا راز تھا، مجھ سے مشورہ فرمایا تھا، تو لیکن حضور علیہ السلام نے فائنل فیصلہ نہیں کیا تھا، تو میں خاموش اس لیے تھا۔ اگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے راز کی حفاظت رہے، اور اگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کی اس بات کو میں قبول کر لوں گا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو مشورہ جو ہوتا ہے نا، یہ امانت ہوتا ہے۔ مشورے میں عام طور پر خیانت سے بہت سارے مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے، تم اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی گنجائش ہوگی۔ اس سے آگے سورہ زخرف ہے، ارشاد ہے حامیم۔ اس وضاحت
کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اہل عرب تو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ عربی میں نازل ہوئی، لیکن اگر کوئی عربی نہیں جانتا، وہ بھی اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنا چاہے، کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھے، تو قرآن کا فہم اس کے لیے بھی آسان ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والے اولین لوگ کون ہوتے تھے؟ آسودہ حال۔ دیکھیے، آسودگی، مال کی کثرت، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ اگر مال کو صحیح خرچ نہ کیا جائے تو یہی مال، یہی جاہ و جلال، یہی مقام و مرتبہ حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر آگے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کافروں کو بہت دیا ہے، کافروں کو بہت دیا ہے، اور ایمان والے بنسبت اس کے ان کے پاس کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اگر لوگ دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر کفر کی طرف نہ جانے لگ جاتے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ سونے چاندی کا گھر بنا دیتا ان کا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم رحمان کا کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھت چاندی کی بنا دیتے، اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تختوں پر وہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، چاندی کے علاوہ سونے کا بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے، اور آخرت کا اجر آپ کے رب کے پاس صرف متقین کے لیے ہے۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں جن کی تمہارے ہاں انسانوں بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ کو اگر یہ چیز پسند ہوتی تو کافروں کو نہ دیتا۔ اللہ کافروں کو بہت دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو اتنا دوں کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوں، لیکن وہ اتنا دے کیوں نہیں رہا کہ پھر دیکھ کر لوگ کہیں گے اچھا یہی پھر اللہ کی رضا کے حقدار ہیں، یہی پھر صحیح ہیں، جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں پھر یہی پرفیکٹ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیا میں مال کی کثرت دینا کسی قوم کو یا کفار کو ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے محبت فرماتا ہی نہیں ہے، اور جو ایمان والے قسم پرسی میں، غربت میں، تکالیف میں زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو بھی بڑھاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نہیں، یعنی سونے چاندی کے ان کے گھر نہیں بنائے تاکہ سارے لوگ ان کی طرف دیکھا دیکھی کہیں کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کا الٹ بھی تو کر سکتا تھا کہ ایمان والوں کو سونے چاندی کے گھر عطا فرمایا تھا تاکہ سارے لوگ دیکھا دیکھی ایمان کی طرف آ جاتے، کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی طرف کوئی لالچ میں آئے، اللہ کی طرف کوئی اس لیے آئے کہ یہاں سونا چاندی ہے، یہاں دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے میری طرف آ، میری خاطر آ، سب کچھ چھوڑ کے آ، اور جب تو سب کچھ چھوڑ کے آئے گا نا میں تیرے دامن میں کوئی کمی رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو محروم نہیں رکھتا، چاہے وہ کٹیا میں رہنے والا ہو اس کو زندگی کی وہ لذت عطا فرماتا ہے جو نرم و گداز بستر والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اعمال صالحہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔